30,000 40,000 70,000 تک کی فوج کا ذکر ہے. اتنے آپ کے ساتھ. بخاری میں آتا ہے کہ اتنے آدمی آپ کے ساتھ تھے کہ آپ کو کسی کی غیر حاضری کا پتہ نہیں چل سکتا تھا. معلوم جنزل فیہ وحی، جب تک وہی نہ اترتی کہ فلاں نہیں ہے تو پتہ نہیں لگ سکتا تھا. یہ بخاری میں ہے. تو اس غزوہ تبوک کا ذکر ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو چکا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ کوچ کرو اللہ کے راستے میں؟ اساقلتم، اصل میں تھا تساقلتم، باب تفاعل ہے. صاف کو صاف کیا، صاف کو صاف میں ادغام کیا. پہلا حرف ساکن ہے، حمزہ وصل ہے. جو بھاری چیز ہوتی ہے جلدی زمین پر گرتی ہے. تو آپ لازمی معنی کرتے ہیں کہ تم گرا چاہتے ہو زمین پر گرتی. کیا راضی ہوگے دنیا کی زندگی پر؟ من الآخرہ، من عوض اور مقابلے کے لیے. آخرت کے عوض میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان نہیں، فی یہ فی بھی مقابلے کے لیے، آخرت کے بدلے میں نہیں. مگر کریں نہ کوچ کرو کہ اللہ تمہیں سزا دے گا، سخت سزا، اور بدل دے گا قوم تمہارے علاوہ. ولا تضروہ شیئا، یہ ہو کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دوسری یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف. اور اذا قیل لہم، جب کہا جاتا ہے تو یہ قائل تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. تو فحوہ کلام سے آپ کا علم ہوتا ہے، آپ کی طرف. واللہ علی کل شیء الا تنصروہ، اگر اس نبی کی مدد تم نہیں کرو گے تو اللہ نے کی جب نکالا کافروں نے. کل پڑھ چکے کہ نکالا تو نہیں تھا، قتل کے درپے تھے، لیکن وہ سبب خروج کا نکلا. آپ غار میں دوسرے تھے دو، وہ جبل ثور پر، غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، دونوں غار میں. جب آپ نے اپنے صاحب سے، صحابی سے، صاحب کی جمع اصحاب، صحابی ان کی جمع صحابہ، تو اب قرآن پاک کی نص قطعی سے حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا صاحب، جو انکار کرتا ہے تو مستقل طور پر کافر. لا تحزن ان اللہ معنا. میں نے پہلے حزن اور خوف کا فرق بتایا ہے. ایک یہ ہے کہ غیر کے متعلق جو خدشہ ہو وہ حزن ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کہا حضرت اگر میں مارا گیا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ تو امت کا سرمایہ ہے، تو پریشانی جو ہے وہ آپ کے لیے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ. یہاں دیکھیے ان رافیوں خبیثوں کو کیا بات سوجی. جہاں وہ کہتے ہیں تجوینی وغیرہ کہ جس وقت وہ لوگ آگے نہ تلاشی کے لیے، تو ابو بکر نے بول کر آپ سے گفتگو کے بہانے سے ان کو سنایا کہ ہم اندر ہی آ جاؤ. آپ نے جھڑکا لا تحزن، مت بول. دیکھو نا خبیث کو خباثت ہی سوئی. اب سوال یہ ہے کہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فائدہ تھا؟ بخاری تک کی روایتوں میں ہے کہ کافروں نے آپ کے لیے 100 اونٹ الگ مقرر کیے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 100 اونٹ الگ، کہ زندہوں کو پکڑ کر کے لائے تو پھر 100 اونٹ، اور اگر ان کو قتل کر کے سر لائے تو پھر 100 اونٹ. ابو بکر بتا کر کے خود مرتے. کوئی توکل کی بات کرو نا. اگر یہ بچ جاتے تو پھر تو الگ. انہوں نے تو ابو بکر کو بھی ساتھ ہی مجرم گردانا ہے، 100 اونٹ مقرر کیے ہیں. کیا فائدہ ابو بکر کے سلسلے میں؟ پر خبیث کو خباثت ہی تھی. یہ ترجمہ مقبول احمد طبع شدہ ہے.
اور تاج کمپنی نے تباہ کرایا. اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی قرآن میں آتے ہیں وقال شیطان، اس سے مراد عمر ہے. عمر جہاں بھی ہے تباہ شدہ اٹھا کر کے اندر پڑا ہوا اس کو طوفانے. وقال شیطان کے لفظ جہاں بھی آتے ہیں عمر مراد. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو خبیثوں تم یہی باتیں سیکھتی. خیر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسلی نازل کی، تائید کی ایسے لشکروں کو جن کو تم نے نہ دیکھا. وہاں اللہ کے فرشتے آئے، دلوں کو مطمئن کیا. کافروں کا جو فیصلہ تھا وہ پخت ہوا، نہ شہید کر سکے نہ پکڑ سکے. اللہ کا جو فیصلہ تھا غالب رہا کہ ان کو دونوں کو بچانا. واللہ عزیز. اے مومنو، خفاف خفیف ان کی جمع، ثقال ثقیل ان کی جمع. ہلکے ہو تب جاؤ، ثقیل ہو تب جاؤ. اس کی دو تفسیریں کرتے ہیں. ہلکے کا معنی کہ تم غریب ہو، زیادہ سامان تمہارے پاس نہیں، پھر جاؤ. امیر ہو، سہولت کے لیے زیادہ آرام راحت کے لیے لے جانا چاہتے ہو پھر. دوسرا جی معنی کہ اگر بالکل تندرست ہو پھر جاؤ. اور معمولی تکلیف ہے، تکلیف میں آدمی کے بدن پر کوئی شکل تو ہوتا ہی نہیں، تو پھر بھی جاؤ. ہاں نقل و حرکت کے قابل ہو، چھوڑو مت. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم. ان کو کہا لو کانا، یہ کانا کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جلالین تک ملے. لو کانا ما دعوتہم الیہ، لو کانا ما دعوتہم الیہ، جس چیز کی طرف آپ نے ان کو دعوت دی یعنی جہاد. اگر یہ سامان ہوتا قریب اور سفر ہوتا درمیانہ تو ضرور تیری پیروی کرتی، لیکن مسافت بعید ہے تو اس لیے جان چڑھائی. اور قسمیں اٹھائیں گی بات کو جب آئے، قسمیں اٹھائیں گی کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور نکلتے، اپنی جانوں کو ہلاک کریں گے. واللہ یعلم انہم لکاذبون. عفا اللہ عنہ، اللہ نے تجھے معاف کر دیا. کیوں اجازت دی تو نے ان کو؟ یہاں تک کہ خوب واضح ہو جاتے تیرے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا اور تو جان لیتا جھوٹوں کو. نہیں اجازت طلب کرتے تو اس سے وہ جو ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اس سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں کو لے کر. واللہ علیم بالمتقین. پختہ بات ہے اجازت طلب کرتے ہیں تو اس سے وہ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور شک میں پڑے ان کے دل، پس وہ اپنے شک میں متردد ہیں. اور اگر یہ ارادہ کرتے نکلنے کا، البتہ پیار کرتے اس کے لیے حدتاً سامان، لیکن ناپسند کی اللہ نے انبیاءہم ان کا اٹھ کھڑا ہونا. فثبتہم، پس اللہ نے ان کو روک دیا اور کہا گیا بیٹھو ساتھ قائدین بیٹھنے والوں. اگر یہ نکلتے تمہارے اندر نہ زیادہ کرتے تمہارے لیے لا خبالہ مگر فساد ہو، ولا اوزعوا، اور البتہ دوڑاتے تمہارے درمیان فتنے کی سواریاں. یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے فتنہ تلاش کرتے اور تم میں ان کی باتوں کو سننے والے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. البتہ چاہ چکے یہ فتنہ اس سے پہلے اور پلٹ چکے تیرے لیے الامور، کام معاملات، حتیٰ کہ آیا حق اور ظاہر ہو چکا اللہ کا معاملہ حکم اور وہ ناپسند کرتے. اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. خبردار، فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، گر پڑے ہیں فتنے میں، اور بے شک جہنم البتہ احاطہ کرنے والی کافر. اگر پہنچی ہے تجھے راحت ان کو برا لگتی ہے، اور اگر پہنچی ہے تجھے مصیبت کہتے ہیں تاکید سے ہم نے لے لیا تھا اپنا معاملہ بچاؤ کا اس سے پہلے، اور پھرتے ہیں درا حالے کہ وہ خوش ہوتے ہیں. تو کہہ دے ہر جگہ میں نہیں پہنچے گی مگر وہی چیز اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ ہمارا آقا ہے اور اللہ تعالیٰ پر چاہیے کہ توکل کرے مومن. تو کہہ دے نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں مگر احدى الحسنیین، دو اچھی چیزوں میں سے ایک تھی، اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائے عذاب اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں. بس انتظار کرو، بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں.
تو کہہ دے خرچ کرو خوشی سے یا جبرن، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، بے شک ہو تم قوم نافرمان۔ اور نہیں منع کیا ان کو اس سے کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے نفقات، مگر اس چیز نے کہ بے شک انہوں نے کفروا باللہ و برسولہ، اور نہیں لاتے وہ نماز مگر اس حالت میں کہ سستی کرتے ہیں، اور نہیں خرچ کرتے مگر اس حالت میں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں۔ پس نہ تعجب میں ڈالیں تجھے مال ان کے اور نہ ان کی اولادیں۔ پختہ بات ہے ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ تاکہ ان کو سزا دے ان کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں، اور نکلیں ان کی جانیں درا حالے کے وہ کافر، اور قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی کہ بے شک وہ البتہ تم میں سے ہیں اور نہیں وہ تم میں، لیکن قوم یفرقون ڈرتی ہے ڈرپوک، اگر پائیں وہ کوئی جائے پناہ یا غار یا داخل ہونے کی جگہ، البتہ پھر جائیں اس کی طرف، وہ یجمعون وہ سرپٹاتے چلے جائیں، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو عیب لگاتے ہیں تجھ پر صدقات میں، بس اگر دیے جائیں ان سے تو راضی ہوتے ہیں، اور اگر نہ دیے گئے تو اچانک وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر بے شک وہ راضی ہوتے اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی، ورسولہ اس کے رسول نے، اور کہتے حسبنا اللہ، ہم اللہ کافی ان قریب دے گا ہم اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ رب تبوک کے سفر میں منافقین نے طرح طرح کے بہانے بغیر چند نفوس کے اور کوئی شریک نہیں۔ سفر تبوک سے پہلے منافق آئے، کچھ تو وہ تھے ان کا ذکر آگے آئے گا تو انہوں نے پہلے بہانہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ مسلمان وہاں سے زندہ آئیں گے نہیں، انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ یہ زندہ نہیں آ سکتے، رومی کا بھی ان کو زندہ چھوڑ، انہوں نے یعتذرون الیکم اذا رجعتم، انہوں نے عذر تو کیے بات، لیکن یہ ہوشیار قسم کے کچھ تھے جنہوں نے قبل وقت عذر۔ مثال کے طور پر ایک آیا، اس نے کہا حضرت میں بالکل تیار ہوں، کیا کروں میری ماں مرنے والی ہے، اس بیچاری کو کون دفن کرے گا؟ کوئی آیا کہا جی حضرت میرا خادم بھاگ گیا ہے، میرے اونٹ ہیں بکریاں ہیں، ان کو تو پانی پلانے والا کوئی نہیں، تو جانور بیچارے مر گئے۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، سمجھ آئی؟ اس قسم کے عذر پیش کرتے رہے، آپ ان کو چھٹی دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کو چھٹی نہیں دینی چاہیے، انہوں نے جانا تو نہیں تھا، جانا نہیں تھا، اب آپ کی چھٹی کو وجہ جواز بناتے ہیں کہ ابھی چھٹی نہیں، آپ چھٹی نہ دیتے تو ان کا عملی طور پر منافق ہونا سب کے سامنے عیاں ہوتا، آپ نے یہ غلط کیا، عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کر، کیوں اجازت دی آپ نے؟ حتیٰ کہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتے وہ جو سچے اور تو جھوٹوں کو جان لے، اجازت دی، بہانہ بنا۔ لا یستاذنک کا نہیں اجازت مانگتے تو اس سے وہ لوگ یعنی ترک جہاد کے لیے، ایسے موقع پر ترک جہاد کے لیے اجازت نہیں مانگتے جو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان یجاہدوا اے ہم ان یجاہدوا، اس سلسلے میں اجازت مانگنی کہ ہم جہاد نہ کریں، ہم ہے مورزین عن ان یجاہدوا، ترک جہاد کے سلسلے میں اجازت نہیں مانگتے، وہ مالوں اور جانوں کے ساتھ واللہ علیم۔ اجازت جو مانگتے ہیں تو وہ مانگتے ہیں لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے اس شک کے اندر متردد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں قرینہ بتلاتے ان کے جھوٹے ہونے سے۔ آپ نے کئی دن پہلے جہاد کا اعلان کیا، جانے والوں نے تلواریں، اونٹ، اونٹنیاں، سفر خرچہ تیار کیا، انہوں نے چھٹی مانگنے کے وقت تک کوئی شے نہیں تیار، اگر کوئی شے تیار کی ہوتی تو پھر تو ہوتا نا بیچارے تیار تھے، اچانک ماں مرنے والی، ہاں، لیکن کوئی شے تیار نہیں۔ اگر یہ ارادہ کرتے نکلنے کا لعدوا لعدۃ، اور خروج کے لیے سامان تیار کرتے، اونٹ مہیا کرتے، تلواریں، سفر خرچہ،
لیکن اللہ نے ان کو کھڑنا ہونا پسند نہ آیا، اللہ نے روک دیا تاکہ یہ یہیں سکے۔ تو قدوم القاعدین، یہ جو پیچھے بیٹھنے والے اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، معذور ہیں، تم ان میں فرمایا اچھا وہ نہیں، اگر یہ نکلتے تو تمہارے لیے نہ زیادہ کرتے مگر فساد کو یہ لڑواتے تھے۔ ولا اوزر، اصل میں ایذا کے معنی ہوتے ہیں اونٹ کا تیزی سے بھگانا، اوزعوا الایذا او سیر الابل بسرعہ، اونٹ کا تیزی سے۔ اب لازمی معنی یہ ہے کہ اگر یہ تمہارے اندر ہوتے تو اپنی شرارت کے گھوڑے، شرارت کی سواریوں کو خلالکم تمہارے درمیان تیزی تھی، کوئی نہ کوئی شرارت کی بات ان کو سوچتی، کیوں شریر کو شرارت ہی سوچتی۔ تو ایذا کے معنی سورہ تو سیر ابل، تو مانا یہ کہ اپنی جو سواریاں ہیں نا منصوبے کی تیزی، اور فتنہ تمہارے لیے چاہتے، وفیکم سماعون لہ، اس کے دو معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ تم میں نیک دل لوگ ہیں، ان کی بات سن لیں۔ ابن جوزی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صوفیوں کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن اذا جاء صوفی فی السند فاغسل یدیک منہ، جب صوفی سند میں آئے تو سند کے صحر سے ہاتھ دھونا۔ کیوں؟ کہتے صوفیوں کی روایت معتبر ہے، اس لیے نہیں کہ وہ معاذ اللہ عادل ہیں، بڑے نیک، کہتے ہیں خود نیک ہوتے، وہ اپنے اوپر یقیس علی نفسی، وہ اوروں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ میں سچا ہوں، یہ بھی سچا ہوں، تحقیق نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ بنیاد الطالبین میں موضوع حدیثوں کی بھرمار ہے، بنیاد الطالبین موضوع جعلی حدیثوں سے بھری پڑی۔ علامہ ذہبی رحم اللہ تعالی نے میزان الاعتدال میں، حافظ ابن حجر رحم اللہ تعالی نے لسان المیزان میں اس بات کو تسلیم کیا اور مانا کہ بھرمار ہے اس میں جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں تنقید کا مادہ نہیں، خود نیک ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، صادق ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی سچا سمجھتے، تنقید نہیں کرتے۔ اور محدثین کیا کرتے ہیں؟ بال کی کھال اتارتے کہ یہ راوی کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کس سے حاصل کیا، کون استاد ہے، ہاں ہندی کی چندی نکالی۔ تو تم میں ایسے سادہ لوگ بھی ان کی باتیں سن لیں، نیک دلی کی وجہ سے۔ یہ تفصیل دی۔ دوسری تفصیل کبیر، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں یہ ہے کہ تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، تم میں ان کے لیے باتیں سننے والے جاسوس ہیں۔ واللہ علیم بذلک، یہ فرما فتنہ پہلے بھی چاہ چکے ہیں اور باتیں پلٹ چکے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آیا، اللہ کا حکم ظاہر ہوا، وہ ہم کا ہے۔ دیکھیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، دو باتیں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ چوتھے پارے میں، پانچویں پارے میں آپ نے پڑھا کہ بشر نامی منافق کو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تو یہ منافقین آئے، اصل بات کو چھپانے کے لیے آپ کو معاذ اللہ میرے میں حضرت ان اردنا اللہ احسان ہوا توفیق ہے، حضرت عمر نے زیادتی کی، یہ بڑا اچھا ہے، بات پلٹنی چاہیے نا، اللہ نے آگاہ۔ دوسرا آپ نے بشیر نامی منافق کا قصہ پڑھا جو آٹے کی بوری لے گیا، یاد ہوگا، یہ منافق آئے، آ کر کے بات کو پلٹا کہ بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، اللہ کا حکم آیا اور حقیقت واضح۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے دو مثالیں دی ہیں، والامثلۃ کثیرہ والبعض کثیر۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان منافقین میں وہ بھی ہیں جو کہتے اے ظنی،
یہاں آپ کو انشاءاللہ جلالین تک کی تفسیر میں ملے گا. جد ابن قیس، جد بفتح الجیم. جد ابن قیس ایک منافق تھا اور آپ کے پاس آیا، کہنے لگے حضرت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہر جائی ہوں، تو اس لیے مجھے وہاں جانے سے محسوس ہے. ہر جائی اس کو کہتے ہیں ہر چٹی گوری عورت کو دیکھ کر کے عاشق ہونے والا. تو حضرت روم کی عورتیں تو بڑی خوبصورت ہیں، تو حضرت میں ہر جائی ہوں تو میں وہاں گویا کہ جا کے ان پر عاشق ہو جاؤں گا اور حضرت پھر اپنے دیش میں نہیں آؤں گا، مجھے چھٹی. جب ابن قیس جلالین تک میں آپ کو یہ نام ملے گا. خبردار فتنے میں تو مبتلا ہے، نفاق کا فتنہ ہے، کفر کا فتنہ ہے، جہنم ان کی حاطت نہیں ہے، جہاں نہیں جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے. پھر یہ منافق ہے کہ اگر آپ کو کوئی راحت پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، فتح ہو اور کوئی خوشی کی بات ہو، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بچاؤ کا معاملہ پہلے لے لیا، بڑی خوشی سے آپ کی مجلس سے پیچھے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پہنچے گی مگر جو رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہوا مولانا حال اللہ تو یہ توکل المومن. تو کہہ دے تم ہمارے بارے میں انتظار نہیں کرتے مگر احدل حسنین، دو اچھی چیزوں میں سے ایک تھی. جہاد میں یا تو ہوگی فتح یا ہوگی شہادت. شہید ہو گئے تو وہ بھی ہمارے لیے حسنہ ہے، اور اگر فتح ہوئی تو وہ ہمارے لیے حسن ہے. دو ہی باتیں جہاد میں ہوتی ہیں، کامیابی نہ تھا، ناکامی بھی ہو تو اس میں بھی ہمارے لیے بھلی ہے کہ ہم نے اپنی وسعت تو خرچ کی، رب کو منظور ایسا ہوگا. اور ہم تمہارے متعلق منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خود سزا دے یا ہم ہی حکم دے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے تمہاری مرمت کریں اور بھیج دیں. انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ منتظر. یہ منافق مسلمانوں کو اعتماد میں لینے کے لیے چندہ بھی دیتے تاکہ ہمیں منافق نہ سمجھیں اور ہمیں احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnas.com